السلام علیکم۔ تاریخ کے ماخذ میں آج ہم اس کی تصور سازی دیکھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے طبعی ماخذ۔ طبعی ماخذ یعنی وہ ماخذ جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، عمارتیں اور تعمیرات جو ہمیں عمارتیں نظر آتی ہے، چاہے وہ پھر سرکاری عمارتیں ہو یا پھر برٹش زمانے کی عمارتیں ہو، وہ تاریخی ماخذ میں شمار ہوتی ہے۔ پل اور سڑکیں، پرانی پل اور سڑکیں، فوارے جو ہم پرانے فاؤنٹینز دیکھتے ہیں کہیں پہ، جیسے ممبئی میں آپ دیکھتے ہو فلورا فاؤنٹین، وہ تمہاری تاریخی ماخذ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جیل یعنی وہ جیل جہاں پر ہمارے آزادی کے لیے لڑنے والے لوگوں کو رکھا جاتا تھا، وہ جیل۔ دفاتر، پرانے دفتر، آفیسز، محلات، رجواڑے، رانی اور راجاؤں کے رجواڑے جہاں وہ رہتے تھے، ان کے تعمیر کردہ قلعے، مجسمے اور یادگار، عجائب گھر، یہ تمام چیزیں جو ہے تعمیری ماخذ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ماخذات میں ہم اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو تاریخی ماخذ میں ہم دیکھیں گے وہ ہے تحریری ماخذ۔ تحریری ماخذ میں سب سے پہلے آتا ہے خطوں کی کتابت، غیر ملکی افراد کے اندراجات، اخبارات، سوانح عمریاں، رسائل، کارخانوں کے ریکارڈز، آب بیتی اور کتابیں۔ پرانے زمانے میں لکھے گئے خط، جیسے ہم کبھی اردو میں پڑھتے ہیں غالب کے لکھے ہوئے خط، کسی راجا مہاراجا کے لکھے ہوئے خط، یہ تمام خط جو ہے تاریخی دستاویزات کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں، جس سے ہم کو تاریخی معلومات ملتی ہے۔ رسائل، غیر ملکی اندراجات، غیر ملکی افراد جو کسی ملک میں سفر کرتے ہیں تو ان کے اندراجات سے ہمیں اس ملک کی تاریخی واقعات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کارخانوں کے ریکارڈز۔ تو کارخانے کے ریکارڈز میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جس سے ہمیں اس چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اخبارات۔ اخبارات سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے، کسی کی آپ بیتی سے آپ ان کے زندگی کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کتابیں ہمیشہ ایک امپورٹنٹ ریسورس ہوتی ہے کسی بھی زمانے یا کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں سوانح عمریاں۔ جو سوانح عمریاں ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ تاریخی ماخذ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہمیں تاریخ کی معلومات حاصل۔ السلام علیکم۔ اب سب سے امپورٹنٹ جو ماخذ ہے جس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے وہ ہے زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ جو آپ سمجھ رہے ہو وہ ہے زبانی طور پر چلے آنے والے ماخذ، جس کا کوئی تحریری یا مادی طور پر آپ کو کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملے گا، یعنی وہ چیزیں جو نسل در نسل آپ کی زبانی طور پر چلی جا رہی ہے۔ تو زبانی ماخذ میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پواڑے۔ مہاراشٹر میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ پواڑے ہے۔ پھر لوک گیت، یعنی جو لوگوں کے ذریعے گائے جاتے ہیں لوک گیت، جوشیلے گیت، جو ہمارے آزادی کے متوالے، آزادی کے مشاہد لوگ جو گانے گایا کرتے تھے، جیسے فوجی لوگ گاتے ہیں جوشیلے گیت۔ پھر میلے اور جلسوں میں جو ناٹک منڈلی ہوتی ہے ان کے ذریعے جو گائے جانے والے گیت ہے۔ انٹرویو ہے، کسی اگر تاریخی شخصیت کا انٹرویو ہے تو وہ زبانی ماخذ میں شامل ہوتا ہے۔ واقعات کا بیان، کافی لوگ واقعات کا بیان کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کبھی اپنے گھر میں کسی بزرگ سے کسی واقعات کے بارے میں سنا ہوگا، کسی کی کوئی سٹوری سنی ہوگی تو وہ اس میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لوک کتھا، جیسے کہ گاؤں میں بھی آج کل اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ لوگ لوک کتھا بولتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے مذہبی اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ تاریخی ماخذ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تاریخی معلومات کو اکٹھا کرنے یا سمجھنے کے لیے۔